اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ بوڑھاپے کے منزل میں پہنچتا ہے اور وہ دونوں چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک ہے ہرس، لالچ، ایک ہرس، لالچ، خواہش، تمنا، آرزو، یہ جوان ہوتی چلی جاتی ہے۔ موت کے دہلیز میں پہنچنے کے بعد بھی اس کی آرزویں ختم نہیں ہوتی، اس کی تمنا ختم نہیں ہوتی، اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی، اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا وہ دولت کی طلب، دولت کا حصول یا دولت کی لالچ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ انسان بوڑھا تو ہو جاتا ہے مگر یہ چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہی مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات نے اس لیے ارشاد فرمایا، بخاری شریف حدیث کی سب سے جو جلیل القدر کتاب ہے اسی کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ انسان سمجھ لے کہ تیرا پیٹ دنیا کی دولت سے بھرنے والا نہیں ہے، دنیا کی ثروت سے تیرا پیٹ بھرے گا نہیں، تیرا پیٹ تو صرف زمین ہی بھر سکتی ہے۔ اس لیے اس عالم غیب مصطفیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ تیری ہرس تو بڑھ جائے گی، تیری لالچ بڑھ جائے گی، تیری خواہشات بڑھ جائیں گی، دولت کے تمام میں تو مست ہو جائے گا، بد مست ہو جائے گا، لیکن تیرا پیٹ بھرے گا نہیں، کیونکہ انسان کا پیٹ دولت سے بھر ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کا پیٹ تو زمین ہی پور کر سکتا ہے۔ جب قبر میں لٹایا جاؤ گے بس 2-3 دن کے اندر تمہارا پیٹ بھر جائے گا، ایسا بھرے گا کہ پھٹنے کے قریب ہو جائے گا اور پھٹ بھی جائے گا۔ اور اسی حدیث پاک میں بخاری میں اللہ کے نبی سرور کائنات فرماتے اس لیے اے انسان توبہ کر، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ سچی توبہ کر، کیونکہ تو بے جا جن چیزوں کی ہرس و تما میں مبتلا ہے ان چیزوں سے تیرا پیٹ بھرے گا نہیں، تیری خواہشات ختم نہیں ہوگی۔ سورۃ الزلزال 30واں پارہ، رب فرماتے اذا زلزلت الارض زلزالها، اے دولت کے حریص ہو، دولت کا انبار لگ جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، زمین دہلا دی جائیں گی، زمین نیچے سے ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اس دن تو زمین اپنا بوجھ، اپنا سارا دفینہ باہر کر دے گی، سب کچھ باہر۔ وقال الانسان ما لها، اس دن دیکھ کر سونے کا خزانہ، ہیرے جواہرات کا خزانہ، دیگر چیزوں کا خزانہ جب زمین کے اوپر، ساری چیزیں زمین کے اوپر، انسان کہے گا وقال الانسان ما لها کہ بھئی اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، آج تو سب باہر ہے۔ جدید ٹیکنک کا استعمال کر کے جن خزانوں کو دنیا والے برآمد نہ کر سکے ایک جھٹکے میں زمین سب باہر کر دے۔ انسان کہے گا یہ زمین کو آج ہو کیا گیا ہے۔ انسان ابھی زمین کے حوالے سے بات ہی کرتا رہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر زمین کہے گے یومئذ تحدث اخبارها، یہی وہ دن ہوگا کہ زمین اپنی خبریں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ زمین پر چلنے والو سنبھل کر کے چلو، اے زمین کی پشت پر اکڑنے والو ذرا سنبھل کر کے قدم بڑھاؤ، تم اپنی خبریں رب جلیل کی بارگاہ میں دو یا نہ دو، جس زمین پر تم قدم رنجا فرمائے ہوئے ہو اس زمین تمہاری خبریں خدا کی بارگاہ میں منوان پیش کرتی رہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور یہی قرآن مقدس ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اللہ کی بارگاہ میں ساری خبریں دیں گی۔ محدثین مفسرین فرماتے ہیں زمین کی اپنی خبر کیا ہے؟ زمین کی اپنی خبر کچھ نہیں ہے، زمین کی اپنی خبر یہ ہے کہ جو انسان مرد ہو یا عورت زمین پر چلے، زمین پر زندگی گزارے، انہوں نے کیا کیا، نیکیاں کی، برائیاں کی، اچھا کیا، ظلم کیا، انصاف کیا،
کیا کیا؟ یہ زمین ساری خبریں مرد و عورت کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. وہاں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، فریب کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، وہاں مکر کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا. پھر آگے اسی سورۃ الزلزال میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو انسان ذرہ برابر بھی اگر تم نیکی کی ہو تو اس دن دیکھ لو گے ارے یہی میری نیکی ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی تم روئے زمین پہ رہ کر برائی کی ہو تو دیکھ لو گے ارے میری اتنی برائیاں ہیں. ذرہ برابر، سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے یا برائی کرو گے دیکھ لو گے تم بالکل اسکرین سے بھی زیادہ صاف ستھرا کہ یہ میری برائیاں، یہ میری نیکیاں. اس دن تمہیں افسوس ہوگا، لیکن اس دن افسوس کا فائدہ کچھ نہ مل سکے، کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کا خوف کیجئے دل میں. دنیا والوں سے بچ کے برائی کر لیں گے، اپنے امام سے بچ کے برائی کر لیں گے، فیملی والوں سے بچ کے برائی کر لیں گے، دوست و احباب سے بچ کر برائی کر لیں گے، لیکن کیا زمین سے بچ سکتے ہیں؟ جس زمین پہ آپ یہ برائی کریں گے وہ زمین تو وہ ساری خبریں خدا کی بارگاہ میں پہنچائے گی. حالانکہ خدا عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ علیم و خبیر ہے، بصیر ہے، اس کی نگاہ قدرت میں بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. لیکن زمین رب کے سامنے، تمہارے سامنے کہے گی پروردگار یہ شخص ہے، ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے. اور اس جبار و قہار کے سامنے بہانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تمہارے پاس. اس لیے خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجئے، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے. دنیاوی حرص و لالچ کو ترک کر کے اپنے سامان دنیا مہیا کر کے آخرت کی فکر کیجئے. 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، وہ 24 گھنٹے کے اندر سارا وقت تو آپ اپنے کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں. کچھ وقت نکالیے اس رب جلیل کے لیے، اس پروردگار عالم کے لیے جو آپ کا رازق ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا خالق ہے، جو داور محشر ہے، جس کے ہاتھ میں جنت و جہنم ہے. تو کم سے کم اس رب کا خوف کرتے ہوئے، ڈر کرتے ہوئے کچھ تو وقت انسان نکالے گا رب ذوالجلال کے لیے، اپنے معبود کے لیے، اپنے رزاق کے لیے جو روزی دے رہا ہے، جو تمہاری زندگی سنوار رہا ہے، جو تمہارے عیبوں کو چھپا رہا ہے، جو تمہیں ذلت و خاری کی وادی سے نکال کر کے عزت و شرافت عطا فرما رہا ہے. اس رب کا ذرا برابر پاس و لحاظ نہیں. وہ مصطفیٰ جان رحمت جو یہاں بھی تمہارے لیے دعا کرتے رہے، روزہ انور میں بھی دعا کر رہے ہیں، میدان محشر کی اس تپتی ہوئی ریت میں، اس گرمی میں، اس حرارت میں بھی وہ تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے. اس مصطفیٰ کی شریعت کا ذرا برابر ہمیں پاس و لحاظ. اور پھر الٹا طرح طرح کی برائیاں، طرح طرح کے خرافات، برے عقیدے دین کے اندر داخل کرنا. یہ بھی سفر کا مہینہ آج مغرب بعد سے شروع ہوگا. کوئی تیرا تیزی نام رکھ رہا ہے، کوئی منحوس نام رکھ رہا ہے، کوئی فلاں نام رکھ رہا ہے. ارے توبہ توبہ، نحوستوں کا، بد فعلیوں کا خاتمہ مصطفیٰ جان رحمت نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کر دیا تھا. جب دن اللہ کا ہے، ہفتہ اللہ کا ہے، سال اللہ کا ہے، اللہ کی چیزوں میں نحوست کہاں سے آ سکتی ہے؟ سارا وقت اللہ کا ہے، اس میں نحوست کہاں سے آ سکتی ہے؟ نحوست تو تیرے دل میں ہے، کھوٹ تو تیری نیت میں ہے، برائی تو تیرے اعمال میں ہے، الزام تو دوسرے پہ دے رہا ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، میں نے پیدا کیا اپنے بندوں کو اور یہ مجھے گالی دیتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پروردگار یہ بندے بھلا کیوں گالی دیں گے، کیسے، کس طریقہ سے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، یہ دن کو گالی دیتا ہے، یہ رات کو گالی دیتا ہے، یہ ہفتہ کو گالی دیتا ہے، یہ سال کو گالی دیتا ہے، یہ دہر کو گالی دیتا ہے. حالانکہ زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے، زمانے کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اب دن کو منحوس کہنے کا کیا مطلب ہے سمجھ جاؤ، کسی تاریخ کو منحوس کہنے کا کیا مطلب ہے سمجھ جاؤ.
ارے کوئی دن برا نہیں ہوتا، کوئی تاریخ بری نہیں ہوتی، کوئی وقت برا نہیں ہوتا، برے کام کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ یہ سرزمین ہے، خدا کا گھر ہے، بیگم مسجد ہے، نماز پڑھی گئی، پاک زمین بن گئی۔ اور ایک وہ زمین ہے، وہ بھی اللہ کی زمین ہے، تم نے وہاں شراب خانے بنوا دیے، جوئے کے اڈے ڈال دیے، شراب و کباب کی محفلیں گرم ہیں۔ زمین کا کوئی قصور نہیں، مگر زمین کو تم نے اپنے کرتوت سے آلودہ کر دیا، تم نے اپنے عمل سے اس زمین کی پاکیزگی کو، طہارت کو نجاست میں تبدیل کر دیا۔ زمین کا کوئی قصور نہیں، تیرے عمل کا قصور ہے، تیری سوچ و فکر کا قصور ہے، تیرے برے عمل کا قصور ہے۔ گانا سننے کے لیے کوئی وقت نہیں، سارا وقت اچھا ہے، 24 گھنٹہ گانا سن سکتے ہو، ہر دن پکچر دیکھ سکتے ہو، بلکہ یہ تو سوچی سمجھی سازشیں بھی ہیں کہ ہر فلم ریلیز ہوتی ہے جمعہ کے دن، تاکہ سارے مسلمان جمعہ چھوڑ کر کے اول وقت میں پہلا شو جمعہ چھوڑ کر کے دیکھنے کے لیے جائیں۔ اس پاک دن میں فلم ریلیز ہو رہی ہے تاکہ سارے مسلمان جا کر کے دیکھیں۔ تو فلم دیکھنے کے لیے تمہارے لیے کوئی خراب وقت نہیں، کوئی منحوس وقت نہیں، وہاں کوئی اقرب نہیں، وہاں کوئی نحس نہیں۔ گانا سننے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، سیریل دیکھنے کے لیے کوئی برا وقت نہیں، اس کے لیے سارا وقت ہی نیک ہے، جب دیکھو تب اچھا ہے۔ اور جب کوئی نیک کام کرو تو تمہیں اس وقت یاد آتا ہے یہ تو صاحب جلالی وقت ہے، یہ تو جمالی وقت ہے، یہ تو تیرا تیزی ہے، یہ تو پارا تیزی ہے۔ نیک کام کرنے کے لیے ساری تیزیاں آ جاتی ہیں، اور برائی کرنے کے لیے 24 گھنٹہ ہے، وہاں کوئی جلالی وقت نہیں، وہاں کوئی جمالی وقت نہیں، رات بھر پکچر دیکھا جا رہا ہے۔ توبہ کر لو مسلمانوں، توبہ کر لو، برے عقیدے سے توبہ کر لو۔ اور یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس سب کے پیچھے جہالت ہے، جہالت۔ جس قوم کے پاس علم نہیں ہوگا، چاہے وہ علم دنیا ہو یا علم دین ہو، وہ قوم جہالت کے تاریکیوں میں چلی جائے گی، اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ اور جو انسان اندھیرے میں ڈوبا اسے کیا سوجھے گا، اسے کیا دکھائی دے گا کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے؟ اس لیے جہالت کو دور کرو، علم حاصل کرو۔ ارے علم دین کی اہمیت تو ہے ہی اپنی جگہ، انسان علم دنیا حاصل کرتا ہے تو اللہ عزت بڑھا دیتا ہے۔ جب علم دنیا میں عزت بڑھ سکتی ہے تو علم دین میں کتنی عزت بڑھے گی؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جہالت ہے۔ خود اپنے پاس علم نہیں ہے، جس نے جیسا سمجھا دیا وہ انفینٹ کے بچے کی طرح ABCD پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی ٹیچر A کو B پڑھا دے، وہ بچہ آبجیکشن نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ A کیا ہے، B کیا ہے۔ اگر A کو B پڑھا دے، B کو C پڑھا دے، وہ بچہ پڑھے گا، کیونکہ وہ کورا کاغذ کی طرح ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان ہیں، جہالت کے تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جس نے جیسا بتا دیا، او سفر شادی نہیں کرنا چاہیے، او محرم شادی نہیں کرنا چاہیے، مان گیا۔ ڈھونگی باباؤں کی کمی نہیں ہے، جاہل پیروں کی کمی نہیں ہے ہمارے سماج میں۔ ارے علم حاصل کرو، علم تمہاری دولت، تمہارا سرمایہ علم ہے، دولت نہیں ہے۔ آقا نے اپنی وراثت کس کو دیا؟ مصطفیٰ نے وراثت اپنی دولت کو قرار نہیں دیا۔ حدیث پاک پڑھو، العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کے میرے آقا نے فرمایا، ارے میرے ہاتھ میں تو جنت ہے، پوری کائنات ہے، لیکن دولت میری وراثت نہیں ہے، میری وراثت علم ہے۔ اس پیغمبر اسلام نے علم کو، تعلیم کو، ایجوکیشن کو اپنی وراثت قرار دیا ہے، اپنی پراپرٹی قرار دیا۔ وہ مسلمان خوش نصیب ہے جو نبی کا وارث ہے، جو نبی کے پراپرٹی سے حصہ پائے، جو نبی کے جائیداد سے حصہ پائے۔ اور نبی کی پراپرٹی، نبی کی جائیداد کیا ہے؟ وہ علم ہے، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے۔ اس مصطفیٰ نے زور دیا، قرآن نے زور دیا، یہ قرآ، قرآن نے کہا پڑھو، مصطفیٰ نے کہا پڑھو، صحابہ نے کہا پڑھو، اہل بیت اطہار نے کہا پڑھو، لیکن یہ مسلمان نے قسم کھایا ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں، ہمیں جاہل رہنا ہے، ہمیں تو دوسرے کی ایجادات کو دیکھنا ہے، ہمیں تو دوسروں کا مال بنا کر کے، نقل کر کے، کاپی کر کے مارکیٹ میں چھوڑ کر کے پیسہ کمانا ہے۔ خود مینوفیکچر نہیں کریں گے، خود اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ بنائیں گے، خود اپنے اوپر منحصر ہونے کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ ہم تو نقال پیدا ہوئے ہیں، نقل در نقل چلتا رہے گا۔ جہالت دور کرو، جہالت کو۔
اللہ کے نبی نے سفر کے مہینے میں فرمایا سفر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اس زمانے جاہلیت کے عقیدے تھے، مصطفیٰ نے تو قدموں تلے رون دیا کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں، کوئی جہالت نہیں ہے. اسلام میں نحوست کا تصور نہیں ہے، اسلام میں بدفعلی ہے ہی نہیں. ہر کام اپنے حساب سے کر رہے ہو. شادی کے لیے ڈیٹ نکالا، حضرت مفتی صاحب ذرا شادی کی ایک تاریخ بتائیے. کیوں؟ وہ جنتریاں 2-3 لے کر کے آتا ہے. حضرت وہ ڈیٹ کر رہے تھے، اس میں تو نحس لکھا ہوا ہے، منحوس لکھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ جس شادی میں ناچ گانے ڈی جے بجے وہ منحوس ہوگا، اور اگر شادی میں ناچ گانے گانے ڈی جے وغیرہ نہ بجے، شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں شادی ہو، وہ کسی بھی دن کرو وہ مبارک شادی ہوگی. کیونکہ نکاح میرے آقا کی سنت ہے، اور سنت کبھی نحوست میں تبدیل نہیں ہوتی ہے. سنت تو روشنی لاتی ہے، سنت کو اجالا لاتی ہے، سنت تو ایمان کو تازہ کرتی ہے، سنت کو چہرے کی حلیہ کو چمک سے بدل دیا کرتی ہے. جہاں سنت مصطفیٰ ہو وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے، نحوست نہیں ہوتی ہے. اگر تم نکاح سنت مصطفیٰ کی روشنی میں کرو گے تو جس دن، جس تاریخ، جس وقت میں کرو گے اچھا ہے. اور اگر شریعت کے خلاف کرو گے تو جمعہ کے دن ہی نہیں، دنیا کے پوتر جگہ میں بھی جا کر کے کرو گے وہ منحوسی ہوگا، وہ خرابی ہوگا. کیونکہ جہاں ناچ گانے ہوں گے، جہاں شیطان جمع ہوگا، وہاں رحمتیں کہاں آئیں گی؟ اس لیے مسلمانوں جی حالتوں کو دور کرو، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، علماء کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرو. اتنا نہیں کر سکتے تو علماء کے بیانات کو، وہ بھی صحیح علماء کے بیانات کو سنو. ڈھونگیوں کے پاس جاؤ گے جسے نہ ٹوائلٹ کرنے کا شعور حاصل ہے، نہ نہانے دھونے کا شعور حاصل ہے، وہ تمہیں کیا بتائے گا شعور زندگی؟ وہ تمہیں کیا بتائے گا سلیقہ بندگی؟ شعور زندگی قرآن میں موجود ہے، سلیقہ بندگی حدیث پاک میں موجود ہے. جس کے سینے میں قرآن و حدیث ہے اس کے پاس جاؤ، تمہارا دل بھی مدینہ بنے گا، ان کا دل تو مدینہ بنا ہوا ہے. جنہیں نہانے کا ڈھنگ نہیں ہے، بال رکھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، کرتا پاجامہ پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ تمہیں دین کیا سکھائے گا؟ ایسے زمانے میں جیتے ہو. ایجوکیشن کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے صاحب، ترقی کا زمانہ ہے. اس زمانے میں بھی آپ سب پڑے ہوئے ہو 15 سال پہلے کی جہالت کی باتوں میں. تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، اپنے سینے کو روشن کرو، اپنی نسلوں کو سے بچانے کی کوشش کرو. اور جب تعلیم حاصل کرو گے انشاءاللہ جہالت دور ہوگی، تاریکی دور ہوگی، اندھیرا دور ہوگا، تمہیں بھی ایمان کا اجالا ملے گا، تمہاری نسلوں کو بھی ایمان کا اجالا ملے گا. اور خاص کر کے اس دور میں بچیوں کو بھی تعلیم سے آشنا کرنا ضروری ہے، دینی تعلیم سے بالخصوص. تعلیم تو دونوں ضروری ہے، لیکن دینی تعلیم کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ غیروں کی نظریں اب ہماری بچیوں پر بہت زیادہ ہیں. فتنہ پروروں کی نظریں، سازشیوں کی نظریں آپ کی مسلمانوں کی بہو بیٹیوں پر ہے. آج ہمیں تعلیم سے آشنا ہونے کی زیادہ ضرورت ہے، پردوں سے اپنی بیٹیوں کو لیس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. یوں تو عورت عورت ہوتی ہے، نبی نے فرمایا جو بھی عورت گھر سے نکلتی ہے اس کے ساتھ شیطان نکلتا ہے. ایسے عالم میں اگر ہم بچیوں کو بے پردہ چھوڑ دیں تب کیا ہوگا؟ ایک تو وہ شیطان، دوسرے دنیاوی شیطان، یہ بھیڑیے نوچ کھائیں گے آپ کی بچیوں کو. اور آئے دن یہ واردات پیش آتے رہتے ہیں. اس لیے آج ضرورت ہے اپنی بہن بیٹیوں پر توجہ دینے کی، دینی تعلیم انہیں سکھاؤ اور پردے کا زیادہ اہتمام کرو تاکہ ان کا چہرہ کسی مردود کے سامنے کھلے نہیں، ان کا وجود، ان کے جسم کے نشب و فرار کسی کے سامنے نظر نہ آئے. وہ پردے کے ساتھ اسکول بھی جا رہی ہیں تو پردے کے ساتھ، کالج بھی جائیں تو پردے کے ساتھ، دیگر جگہوں میں جائیں تو پردے کے ساتھ، تاکہ وہ بحفاظت جائیں، بحفاظت گھر تک واپس لوٹیں. آراس میں، جلسوں میں لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہو، ارے اس میں کٹوتی کرو. اسکول کیوں نہیں بناتے؟ کالج کیوں نہیں بناتے؟ اپنی تعلیم گاہیں کیوں نہیں بناتے؟ غیروں کے اسکولوں میں جائیں گے، ان کے مرضی کے مطابق سلیبس ہوگا، ان کے مرضی کے مطابق یونیفارم ہوگا. دوسروں کے محتاج کیوں ہو؟ اللہ نے تمہیں دولت نہیں دیا؟ ایک ایک نکاح میں، ایک ایک شادی میں 15-15 لاکھ خرچ کرنے والوں، ایک محلہ، ایک علاقے والے مل کر کے ایک اچھا کالج نہیں بنا سکتے؟ ایک اچھا اسکول نہیں بنا سکتے؟ ایک ایک عرس پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے والوں، عرس ہو رہا یہاں، پورے محلے کو سجایا. ارے کیا ملے گا اس کو سجانے سے؟
کب تمہیں کسی بزرگ نے کہا کہ میرے عرس میں پورے محلے کو سجا دینا، 1000 چادر لا کے چڑھا دینا، پورے راستے میں ڈھنڈورا پیٹتے رہنا؟ کسی ولی نے نہ کہا۔ اگر کوئی ولی کہا تو مجھے بتاؤ، ولی نے یہی کہا کہ جس حال میں رہو خدا کی بندگی کرتے رہو، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے رہو، یہ ہر ولی نے کہا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے آج تمہاری بیٹیوں پر کیا ہو رہا ہے؟ اپنے مدرسوں کی فکر نہیں ہے تمہیں، اسکول کالج بنانے کی فکر نہیں ہے تمہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے، کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ہماری جوان بیٹیاں غیروں کے اسکول میں جا رہی ہیں، ہم لڑکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکے کا شرٹ کی آستین یہاں تک، پینٹ بالکل لڑکے کا نیچے جا رہا ہے، ٹخنے سے بھی نیچے پینٹ ہے لڑکے کا، یہاں اتنا پردہ لڑکوں میں، اور لڑکیوں کو دیکھو یہاں تک، کبھی یہاں تک ہے توبہ توبہ، اور نیچے اب پاجامہ بھی نہیں ہے ان کا لڑکیوں کا، یہی گھٹنے سے اوپر ہے۔ یہ جوان لڑکیاں گھٹنے سے اوپر، جس کو اسکرٹ نا آپ کیا بولتے ہیں، نیچے کا پورا حصہ کھلا ہوا ہے، استغفر اللہ، چارے طرف تو بھیڑیا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ آپ اپنی جوان بیٹی کو ایسے اسکولوں میں پڑھا رہے ہو جہاں کا یونیفارم اس قدر بے حیا اور بے شرم ہے۔ ان اسکول والوں کو کیا ہو گیا، کالج والوں کو کیا، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ لڑکوں کے لیے تم نے تو ایسا یونیفارم دیا کہ بالکل یہاں تک آستین ہے اور نیچے تک پاجامہ ہے، پینٹ ہے، تو لڑکیوں کو کیوں نہیں دیا تم نے؟ لڑکیوں کے لیے اوپر سے ڈریس، نیچے تک شلوار اور پاجامہ کو لازم کیوں نہیں کیا؟ مگر یہ شکوہ تو ہم غیروں سے نہیں کر سکتے؟ یہ تو اس وقت بجا ہوتا ہماری بات کہنا جب ہمارا اپنا اسکول ہوتا، جب ہمارا اپنا کالج ہوتا۔ غیروں میں آپ کی حکومت نہیں چل سکتی، آپ کو نہیں پڑھانا مت پڑھاؤ، لیکن وہ مسلمان جن کے اسکول ہیں انہیں تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو مسلمانوں تمہیں اپنا اسکول، اپنا کالج بنانا چاہیے تاکہ تم یونیفارم اپنے حساب سے متعین کر سکو۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ جوان لڑکیاں گھٹنے کے اوپر تک اسکرٹ ہے، یہ نیچے پورا کھلا ہوا ہے، توبہ توبہ۔ ایک ایجوکیشن ماحول، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، ایسے ماحول میں نیند برہنہ لباس پہن کر آپ کی بیٹی، آپ کی بہن جائے گی، عزت بچے گی، ایمان بچے گا؟ پھر الزام دیتے ہو دوسرے پر، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ توبہ کر توبہ، تیری بیٹی تیری عزت ہے، تیری بہن تیری عزت ہے، اپنی بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں ہے ایسا اسکول تو گھر پہ پڑھا، ایسے لعنتی اسکولوں میں کالجوں میں بھیج کر جہاں تمہاری بہن کی عزت نہ بچے، بیٹی کی عزت نہ بچے، کیا کرو گے وہ تعلیم حاصل کر کے؟ کیا کرو گے ایسی ایجوکیشن دلا کر کے؟ اس لیے اپنا کالج بنا، اپنا اسکول بنا، وہاں پردے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھیج، اپنی بہنوں کو بھیج، تمہیں کس نے روکا؟ میں بھبانگے دوحال یہ اعلان کرتا ہوں، یہ جو اسکوٹ پہنا کر کے بڑی بڑی سیانی لڑکیوں کو بھیج رہا ہے اسکول، اپنی اسکوٹر میں لے جا کر شرم کر، شرم، مر جا ڈوب کر کے چلو بھر پانی میں۔ اپنی بیٹی کو تو نیم اور یا لباس میں اسکول لے جا رہا ہے جہاں بھیڑیے کتے پہلے سے متعین ہے۔ ایک جانور بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے کتوں سے، بھیڑیوں سے، تم کیسا انسان ہو کہ تمہیں اپنے بیٹے کی عزت، بیٹی کی عزت کی عزت پیاری نہیں ہے؟ تعلیم ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے پردہ، تعلیم ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ایمان کی حفاظت، تعلیم ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے خدا کا خوف، تعلیم ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کی ادائیگی۔ اس لیے جہالت دور کرو، علم کے اجالے میں آؤ، شریعت کے اجالے میں آؤ، دین کے اجالے میں آؤ۔ پروردگار عالم فضل فرمائے کہ کاش ہمارے مسلمان سمجھ جائیں، بلا وجہ روپیہ خرچ نہ کر کے تعلیم میں روپیہ خرچ کریں، مدرسے میں روپیہ خرچ کریں، کالج قائم کریں، اسکول قائم کریں، انشاءاللہ بہتر معاشرہ ہوگا، ہماری بچیاں بھی محفوظ ہوں گی، وہ پردے کے ساتھ بھی رہیں گی، غیروں کا نشانہ نہ بنے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔